بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا توفي وتممهم بالخير وبك نستعين قل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين آمین. یا باری تعالیٰ رحیم و کریم غفور الرحیم مہربان اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر کے ہم پر رحم فرما. اے اللہ جو لوگ سفر میں ہیں اللہ ان کے سفر کو آسان کر دے، کامیاب کر دے مالک. یا اللہ جو رزق کے تلاش میں ہیں اللہ ان کو بہترین رزق عطا فرما. یا اللہ حلال میں برکت دے غفور الرحیم. آمین. ہمارا سورہ نساء ہماری شروع ہو گئی اور الحمدللہ الذی بعزتی وجلالی تتم الصالحات ہم نے اس کی 2 آیات کی ہیں اور امید ہے انشاءاللہ کہ وہ آپ لوگوں نے سن بھی ہوں گی اور دوبارہ سے دہرا لی ہوں گی. قرآن پاک کھول لیجیے اور جو نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 3 سورہ نساء، سورت کا نمبر 4، پارہ نمبر 4. لن تنالوا، تیسری آیت میں شروع کر رہی ہوں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. اور ان اگر صرف تمہیں ڈر ہو اللہ یہ کہ نہ ہو تقسطو انصاف کر سکے، یہ کہ نہ تم انصاف کر سکو فی الیتامى یتیموں کے بارے میں. فانکحوا تو نکاح کر لو، ماں جو طاب پسند ہو لکم تمہیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو ثلاثہ یا 3 اور ثلاثہ 3 اور رباع اور 4. فَإِن پس اگر خفتم تمہیں اندیشہ ہو اللہ کہ نہیں تعدلو تم انصاف کر سکو گے، فواحدتاً تو بس ایک ہی، او یا ماں جو ملکت لونڈیاں، ایمانکم جن کے تم مالک ہو، ذالکا ملکت جن کے تم مالک ہو، ایمانکم تمہاری لونڈیاں. الٹا کیا کیا میں نے؟ ذالکا یہ ادنا قریب ترین ہے، اللہ یہ کہ نہ ہو تعول جھک پڑو، یہ کہ نہ تم جھک پڑو یعنی کسی ایک کی طرف نہ ہو جاؤ. بڑی اہم آیت ہے یہ. اس میں بیویوں کے حقوق کے بارے میں کہ ان کے ساتھ برابری کرو. تو دیکھیے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
اللہ تعدلوا فواحد فواحدة او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی اللہ تعولوا. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تم کو اچھی لگیں جن سے تم خوش ہو، دو دو یا تین تین یا چار چار. یہ دیکھیں احادیث صحیحہ میں منقول ہے کہ یتیم لڑکیاں جو اپنے ولی کی تربیت میں ہوتی تھیں اور وہ لڑکی اس ولی کے مال اور باغ میں بوجہ قرابت بائی میں شریک ہوتی، تو اب دو صورتیں پیش آتی ہیں. کبھی تو یہ ہوتا کہ ولی کو اس کا جمال اس کا مال دونوں ہی مرغوب ہوتے تو وہ ولی اس سے تھوڑے سے مہر پر نکاح کر لیتا، کیونکہ دوسرا شخص اس کی لڑکی کا حق مانگنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں نا. اور کبھی یہ ہوتا کہ یتیم لڑکی کی صورت تو مرغوب نہ ہوتی مگر ولی یہ خیال کرتا کہ دوسرے سے نکاح کروں گا تو لڑکی کا مال میرے قبضے سے نکل جائے گا اور میرے مال میں دوسرا شریک ہو جائے گا. تو اس مصلحت سے نکاح تو جوں توں کر لیتا مگر منقوہ سے کچھ رغبت نہ رکھتا. تو اس میں جو ہے وہ یہ جو آیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو آگے یہ کہ پھر اگر ڈرو ان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کافی ہے. او ما ملکت ایمانکم، یا پھر وہ جو لونڈی جو اپنا تمہارے اپنے ہاتھ کا مال ہے جس کے تم مالک ہو. تو ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا چار شادیوں کی اجازت، لوگ تو بڑا اس کے اوپر اتراتے ہیں، مردوں کو فوراً یاد آ جاتا ہے چار شادیوں کی اجازت ہے. تو اس پر یہ آیت اتری اور جو اولیاء کو ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کی بابت انصاف نہیں کر سکو گے اور ان کے مہر اور ان کے ساتھ حسن معاشرت میں تم سے کوتاہی ہوگی، تم ان سے نکاح مت کرو بلکہ اور عورتیں جو تم کو مرغوب ہوں ان سے ایک چھوڑ چار تک تم کو اجازت ہے. یعنی یہ نہیں کہ ایک ہی گھر کی چار لڑکیوں سے نکاح کرنا، یہ نہیں ہے. یہ اس لیے میں یہ غلط فہمی دور کر رہی ہوں کہ جیسے ابھی بتایا کہ لڑکیاں ہیں جن کے جو تمہاری قرابت دار ہیں اور وہ یتیم ہیں اور ان کے پاس مال بھی ہے، شکل صورت کی اچھی نہیں ہے لیکن مال کا اندیشہ ہے کہ مال تو ہاتھ سے نہ جائے، نکاح کر لیا، لیکن اب یہ کہ شکل صورت سے رغبت نہیں ہے تو ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اس بارے میں بھی وعید آ گئی. تو پھر بہتر ہے کہ تم اوروں سے کر لو چاہے چار سے کرو، ٹھیک ہے. یعنی جو حقوق ہیں ان میں کوتاہی کو برداشت نہیں کیا گیا حسن معاشرت میں کہ کوئی کوتاہی ہو تو پھر فرما دے کہ تم ان سے نکاح مت کرو اور عورتیں جو ہیں وہ جو کہ تمہیں مرغوب ہوں ان سے نکاح کرو، ایک چھوڑ چار کی اجازت ہے. لیکن وہی انصاف پہلا تقاضا ہے کہ انصاف کرو، انصاف کر سکو تو پھر ان سے نکاح کرو اور ان کے حقوق کے بارے میں متفکر رہو. تو ہاں جی، قاعدہ شریعت کے مطابق تو یتیم لڑکیوں کو بھی نقصان نہ پہنچے کیونکہ تم ان کے حقوق کے حامی رہو گے اور تم بھی کسی خرابی اور گناہ میں نہیں پڑو گے. تو مسلمان آزاد کے لیے زیادہ سے زیادہ چار نکاح تک اور غلام کے لیے دو تک کی اجازت ہے. تو حدیثوں میں بھی اس کی بڑی وضاحت کی گئی ہے. آئمہ دین کا بھی اس پر اجماع ہے، تمام امت کے لیے یہی حکم ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل تھی. کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہاں، آپ کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ چار سے زائد کی اجازت تھی. تو یتیم لڑکیوں کے نکاح کی تیسری صورت جو کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جس یتیم لڑکی کی طرف صورت اور مال دونوں وجہ سے بے رغبتی ہوتی تھی تو اس کا نکاح ولی دوسری جگہ کر دیتا تھا، مگر ظاہر ہے کہ اس آیت کو اس صورت سے تعلق نہیں ہے. تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعدلوا
फवाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम, कि ये एक से ज्यादा निकाह के लिए तो इंसाफ की शर्त आ गई ना, कि एक से ज्यादा निकाह तब करो जब तुम उनमें इंसाफ कर सको, यानी तुम्हें इस बात का डर ना हो कि और कई औरतों में इंसाफ और मसावत के मुताबिक मामला नहीं कर सकोगे, तो फिर क्या करो, एक ही निकाह पर कनाअत करो। या सिर्फ ये कि जो लौंडियां, अब तो लौंडियां नहीं होती, वो तो उस वक्त जहाद हुआ करता था, तो उसके लिए फरमाया कि लौंडियों पर एक हो या ज्यादा बस करो, या चाहो तो एक मनकूहा के साथ एक या चंद लौंडियों को जमा कर लो। तो ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि उसने हर बात को खोल खोल के बयान किया है। लोग तो बड़े मजे से कर लेते हैं ना कि चार चार शादियां, लेकिन उन चार शादियों की पाबंदियां कितनी हैं वो भूल जाते हैं। ज़ालिका अदना अल्लाह ताउलू, इसमें उम्मीद है कि एक तरफ ना झुक पड़ो, यानी कि ये ज्यादा करीब है कि तुम किसी एक की तरफ ना झुक पड़ो, यानी बाकियों के साथ बेइंसाफी ना करो, यानी सिर्फ एक औरत से निकाह करने में, या फकत एक अपनी जो लौंडी है या अपनी लौंडियों पे कनात करने में, या एक निकाह के साथ एक लौंडी या चंद लौंडियों को जमा करने में, तो इस बात की तवक्को है कि तुम बेइंसाफी और खिलाफी अदल से महफूज रहो, क्योंकि जोजियत की जो हकूक हैं, जो आपकी जोजा हैं, उनके जो हकूक हैं वो अपनी ममलूका लौंडी की नहीं है। इनमें अदल ना होने से तुम पर मुआखजा नहीं होगा। उनके लिए महर है ना माशरत है, कोई हद मुकर्रर है ही नहीं। तो इसलिए मनकूहा के लिए तो महर भी है और हुस्न माशरत का भी हुक्म आ गया। तो बराबर बांधें, अगर बराबरी न करें तो क़यामत को वो मफलूज होगा, एक करवट घिसटती चली जाएगी, और किसी के निकाह में एक लौंडी को हरा से निस्फ बारी मिलेगी, और जो लौंडी अपनी मिल्क में हो उसका बारी में कोई हक मुकर्रर नहीं, मालिक की खुशी पर है कि जब चाहे उससे मुनफियत हासिल करे, ना भी करे। तो दो बीवियां जो करते हैं, एक के साथ मामलात रखते हैं, दूसरी को बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। घसीटते हुए क़यामत के रोज वो अल्लाह के यहाँ ले जाए जाएंगे। फिर अल्लाह फरमाते हैं वातुन निसा सदुकातिहिन्ना निहलता फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीअम मरिया। और वातु, और दे दो, निसा औरतों को, सदुकातिहिन्ना उनके जो मेहर हैं, निहलतन खुशी के साथ। अब खुशी के साथ कैसे, यहाँ तो रफड़ पड़ जाते हैं, मरने पिटने पड़ जाते हैं लोग, मेहर की रकम मुकर्ररी क्यों हुई है। तो मेहर की अदायगी का यहाँ पे हुक्म है कि जिन औरतों से निकाह करो, इनके मेहर खुशदिली और रगबत के साथ खुद अदा कर दो। उनका कोई हामी और तुमसे तकाजा करके वसूल करने वाला हो या ना हो, ऐसा करो तो फिर यतीम लड़कियों से निकाह करने में कोई हर्ज ही नहीं। हर्ज तो जब है कि मेहर देने में या उनके किसी हक के अदा करने में कोई गुनाह नहीं हो। फातुन्निसा सदुकातिहिन्ना निहलता, दे डालो औरतों को मेहर उनके खुशी के साथ। तो उसमें कोई पसो पेश ना करो, कोई दिल को तंग ना करो, खुशी के साथ दे दो। फाइन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीअम मरिया। और फिर अगर वो इसमें से कुछ छोड़ दें, फाइन पस अगर तिबना छोड़ दें, लकुम तुम्हारे लिए, अन शैइन कुछ, थोड़ा सा कुछ भी, मिन्हु इसमें से, नफ्सन अपनी खुशी से, अपने आप से, अपने इरादे से, फकुलूहु तो उसको खाओ, हनीअम मरिया तो यानी खुश दिली से रचता बसता खाओ। इसमें किसी किस्म का कोई नहीं। अगर कोई औरत अपनी खुशी से अपना मेहर, वैसे कोई औरत छोड़ती नहीं है, सच्ची बात तो ये है कि जोर जबरदस्ती अगर छुड़वा दिया जाए, कोई भी औरत ऐसी नहीं है जो अपने मेहर को छोड़ दे। तो यहाँ पे हुक्म ये है कि अगर औरत अपनी खुशी से मेहर में से कोई मिकदार जोज को, अपने शोहर को माफ कर दे, या लेकर फिर जोज को हिबा कर दे, तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है। जोज इसको
خوشی سے کھا لے، شوہر خامد اس کو خوشی سے کھا لے، جو کھانا لذیذ ہو طبیعت اس کو رغبت کے ساتھ قبول کر لے، اس کو یعنی کہتے ہیں، اور جو کھانا ہضم ہو کر بخوبی جذب بدن بن جائے اور موجب صحت و قوت ہو، وہ مری ہے، یعنی مریا، جو کہ تمہیں خوشی بھی دے، خوب یعنی خوش دلی کے ساتھ کھاؤ اور اس کو اپنا جزو بدن بنا لو۔ اور کہتے ہیں کہ جو مہر کی رقم آدمی اپنی بیوی کو دے خوشی کے ساتھ، اور پھر وہ جو دلہن ہے یا بیوی ہے تو وہ خوشی خوشی وہ مہر اپنے شوہر کو واپس کر دے کہ یہ میں نے آپ کو ہبہ کیا، اور پھر وہ اس رقم سے آدمی کاروبار کرے تو نہایت منافع بخش ہوگا، نہایت منافع ہوگا اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ولا، اور نہیں پکڑا دو، مت دو، سفہا بے عقلوں کو، بے وقوفوں کو، یعنی ایسے عمر میں جو کہ شعور نہ ہو، اموالکم اپنے مال، التی وہ جن کو جعل بنایا اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے قیامہ، کہ وہ تمہارے گزران کا سبب ہوں، ورزقوہم اور ان کو ان میں سے کھلائے، وقسوہم اور پہناتے رہو، کھلاتے بھی رہو اور پہناتے بھی رہو، وقولو اور کہو، لہم ان سے، قولاً بات، معروفہ معقول۔ یتیموں کی پرورش کے مسائل ہیں اس آیت مبارکہ میں، یعنی جو بے سمجھ لڑکے ہیں ان کے ہاتھ میں ان کا وہ مال مت دو جس کو اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کے لیے سامان معیشت بنایا، بلکہ اس کی پوری حفاظت رکھو اور اندیشہ ہلاکت سے بچاؤ۔ جب تک اس کو نفع نقصان کا ہوش نہ آئے، جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اپنی چیزوں کو وہ سنبھالنے کے قابل ہو جائیں، تب تک ان کے ہاتھ میں ان کا مال نہ دو، اور اس وقت تک ان کو اس میں سے کھلاتے پہناتے اور تسلی کرتے رہو کہ یہ سب مال تمہارا ہی ہے، یعنی ان کے اوپر احسان نہیں ہو، ان کو جتلانا نہیں ہے کہ بھی یہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں تمہیں، بلکہ ان کو تسلی دیتے رہو کہ یہ تمہارا اپنا مال ہے، اس میں سے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، تمہیں پہنا رہے ہیں، یہ سب تمہارا اپنا ہی مال ہے، ہم تو تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں، اور جب سمجھدار ہو جائیں تو تم وہ مال جو ہے ان کو دے دو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری 10 آیات ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم کل کر لیں، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ وضاحت طلب ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ان کو ہم اچھے سے باریک بینی کے ساتھ سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کرم کرے، مہربانی فرمائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کیا میں نے کچھ چھوڑ دی ہے؟ کیا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا، اوہو، چلیں انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا باری تعالیٰ غفور الرحیم، مہربان غفور الرحیم، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ، جنہوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ سب کو صحت کام راجلا مستمر عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں سے دور ہیں اللہ ان کو اپنے گھر کی کا سکون، گھر کی راحت نصیب فرما۔ اے اللہ غفور الرحیم پروردگار ہے تو رحیم ہے، کریم ہے مالک۔ اے اللہ جن کے گھر والے سخت دل ہیں اللہ ان کے دلوں کو نرما دے، اللہ سخت دل تو شیطان کا ہوتا ہے، اللہ ان کے دل کو شیطانی سے بچا لے۔ یا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم مہربان اللہ، یا اللہ جو بچے بچیاں اے اللہ اپنے عقد کے انتظار میں اللہ ان کے لیے آسانی فرما، ان کے ماں باپ کے لیے آسانی فرما۔ اے رب تو جہاں رحیم و کریم، یا اللہ لوگ اتنے منافق ہو گئے ہیں اللہ،
یا اللہ زبان شیریں ہیں دل بھیڑیے، اللہ غفور رحیم رحم فرما، اللہ اس وقت کی تنگی مشکل سے پریشانی سے بچا، اللہ تو رب تو جہاں ہے، مالک ہے، خالق ہے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کے سب کی اسباب کو تو بہترین جانتا ہے، اللہ کی تو علم و بذاتی صدور ہے، اللہ ہر دل کی آس کو تو جانتا ہے، مالک سب کے لیے داد رسی فرما، اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسانی میں بدل دے، اللہ اللہ رحم والا معاملہ فرما دے، غفور رحیم، اللہ آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا، اللہ پاک پروردگار ہمارے لیے آسانیاں فرما، یا اللہ ہماری بہن روزگار کے لیے طویل سفر کر رہی ہے، اپنے ماں باپ سے دور جا رہی ہے، اپنے گھر بار سے دور جا رہی ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں فرما، اللہ بہترین اسباب پیدا فرما، اللہ غفور رحیم رحیم و کریم، تو خالق اور مالک ہے، رازق ہے، اللہ تجھے زیادہ پتا ہے، تو زیادہ بہتر جانتا ہے کس کے لیے کہاں آسانی ہے، اللہ تو تو رب کریم ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، مالک سب پر اپنا کرم فرما، رحم فرما، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں پہ صرف نظر فرما دے، اللہ رب العزت پاک پروردگار سب بچوں کو نیک بنا دے، نمازی بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اللہ شر کا دور ہے، اللہ بچوں میں نادانیاں طرح طرح سے اٹھ کر آ رہی ہیں، اللہ اللہ سب بچوں کو محفوظ فرما، وقت کے حالات کی پریشانیوں سے اللہ بچا لے، اے اللہ اس دور کے ہر طرح کے فتنے سے بچا لے، اللہ فتنہ دجال سے بچا لے، اللہ پاکستان میں جو تباہیاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ان تباہیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ سیلاب آ رہا ہے، اللہ اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچا، یا اللہ ہماری معیشت پہلے ہی بہت کمزور ہے، بدحال ہیں، اللہ رحم کر دے، اے اللہ رحم کر دے، غفور رحیم مالک دو جہاں رحم فرما، اے اللہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے جو ہمارے ملک و ملت پہ اللہ اثر انداز ہو رہا ہے، رحم کر دے مالک، اے اللہ جو بے نمازی ان کو نمازی بنا دے، اے اللہ جو نمازی ان کو خوشو و خضوع والی نمازی نصیب فرما دے، اے اللہ غفور الرحیم وقت پہ نماز کو ادا کریں، خوبصورتی کے ساتھ ادا کریں، دل لگا کر، اے اللہ تجھ سے ملاقات کریں، اللہ ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، تو ہی ہمارا مہربان رب ہے، اے اللہ سب بچے بچیوں کے اچھے نصیب بنا، بچیوں کے نصیب سے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین روزگار عطا فرما، یا اللہ غفور رحیم رحیم و کریم، یا اللہ اولاد شوہر کے نصیب سے ہوتی ہے، اللہ اللہ سب کے نصیب میں اولاد لکھ دے، اے اللہ جو بچیاں اولاد کے لیے سفر کرتی ہیں اللہ پاک پروردگار ان کی سختی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ صاحب اولاد کر دے، تو تو بہت رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے مالک، یا اللہ ہماری بہن نجمہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ تکلیف میں مبتلا ہے اور دل میں، اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ میری دوست میری بہن میری جگری دوست اللہ ناظرین اس کو مکمل صحت والی زندگی عطا فرما، اللہ رب العزت وہ پریشان ہے، گھر کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، یا اس کی مدد فرما دے، اللہ پاک تو تو بے گمان عطا کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے مالک، ہمیں ہی مانگنا نہیں آتا، اللہ پاک بھی مانگے عطا کرتے، اللہ جو مانگا ہے عطا کرتے، جو نہیں مانگ سکی وہ بھی عطا کرتے، یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، یا اللہ ہمارے ایک بھائی حسن ہے، اے اللہ غفور الرحیم حسن معاویہ ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، مجاہد ہیں اللہ، ختم نبوت کے مجاہد ہیں اللہ، ان کے سوائے ہم نے کسی کو کام کرتے نہیں دیکھا اللہ جناب نگر میں، اللہ ان کے اوپر مشکل وقت ہے، اللہ اس مشکل وقت کو ان کے لیے آسانی میں بدل دے، مالک دو جہاں ان کے لیے پریشانیوں کا وقت ہے، اللہ اس پریشانی کے وقت کو ٹال دے، یا اللہ یا اللہ جو طاغوتی قوتیں ہیں وہ تو دشمن بنی سو بنی، اللہ اللہ ان مفتیوں کو کیا ہو گیا اللہ، یہ تو علم والے ہیں، ان کا علم تو مجبور نہیں ہے مالک، وہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، اللہ رحم فرما، اللہ ان پر رحم فرما، غفور رحیم،
ان کے لیے آسانی فرما دے رب تعالیٰ، غفور الرحیم مہربان اللہ۔ یا اللہ ایمان کی دولت سے نواز ہے، ایمان کی استقامت فرما۔ یا اللہ جب تیری دنیا سے جائیں کلمہ حق ورد صبح ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی اس بات کی گواہی دینے والے بنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا اللہ جو کچھ مانگا عطا کرتے، جو نہیں مانگ سکی وہ بھی عطا کرتے۔ یا اللہ میری کلاس کی تمام ممبران کو اللہ پاک پروردگار، ان کی قرابت داروں کو اللہ غفور الرحیم، ان کے اہل خانہ کو اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں شیطان مردود کے شر سے بچا کر محفوظ فرما۔ یا رب تعالی غفور الرحیم، تو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا رب تعالی غفور الرحیم، بتانے میں پڑھانے میں اللہ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو معاف فرما۔ اے اللہ رب تعالی غفور الرحیم، اگر بتانے میں کچھ رہ گیا ہو تو معاف فرما۔ اے اللہ غفور الرحیم، ہمارے حافظوں کو قوی کر دے۔ اللہ جو کچھ ہم پڑھیں، اللہ جو کچھ ہم سیکھیں، اللہ پاک پروردگار ہمارے لیے منفیت کا باعث ہو۔ اللہ رب تعالی غفور الرحیم آگے پہنچانے والا بنا دے۔ رب تعالیٰ بے شک تو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب تعالیٰ غفور الرحیم، جس نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان سب کے حق میں بہترین دعاؤں کو قبول فرما، بے شک کہ تو بہت سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کی کل تفسیر کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بھائی، آنٹی ایک ہفتے کے لیے جا رہی ہیں، آپ سب کی طرف سے آنٹی کے لیے بہت ساری دعائیں، ان کی بیٹی کے لیے دعائیں، اور انشاءاللہ ایک ہفتے بعد ان سے ملاقات ہوگی۔ ویسے ہمارا دل نہیں لگے گا آنٹی، آپ کو بتائیں، ہماری کلاس جو ہے نا وہ بہت